بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ جو رمضان کے دن باقی ہیں اس میں ہم سیرت کا بیان کریں گے انشاءاللہ، اور جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کو آپ کے ذکر سے ہی محبت، اور جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اسے اللہ کے ذکر کو بڑے ادب سے اور احترام سے سننا چاہیے۔ تو یہ مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ محبت کی مجلس بھی ہے اور یہ ادب کی مجلس بھی ہے۔ سیرت کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اور سیرت کو لکھا ہے، اور ساری کتابوں کو اتنے مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں نے صرف سیرت کی ایک کتاب اس بیان کے لیے منتخب کی اور اس میں سے بھی پوری کتاب ختم ہوئی ہے، اس میں سے بھی جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ سیرت کی وہ باتیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو موجودہ حالات میں ہمارے لیے سیرت کا پیغام ہے، اس سے ہمیں وہ بتانا چاہیے۔ تو وہ کتاب جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے اس کا نام ہے الرحیق المختوم۔ کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب، اور اس کی خاصیت یہ ہے اس سے سیرت کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ رابطہ عالم اسلامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کو جوڑا گیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی سعودیہ میں، اس میں تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کو اور مسلمان تنظیموں کو اس رابطے سے جوڑا گیا ہے۔ وہ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی، یہ سارے لوگوں کو اس میں رابطہ رکھا گیا ہے، مسلمان ملکوں یا غیر مسلم ملکوں سب کی تنظیموں کو اس میں جوڑا گیا ہے، مسلمان ملکوں کو جوڑا گیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سیرت نگاری میں معاملہ لگایا اس تنظیم، اور تمام دنیا کے علماء سے یہ کہا تھا کہ سیرت پر کتابیں لکھی جائیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اور یہ الرحیق المختوم جو میں نے آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے منتخب کی ہے، اس مقابلے میں جو ساری دنیا میں سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا تھا، پہلے نمبر پر اس کو فرسٹ پرائز ملا۔ یہ اس کتاب کی خوبی کہ ساری دنیا کے سیرت کے کاروں نے جو کتابیں لکھی اس میں یہ کتاب سب سے اول نمبر پر۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ سیرت کا بیان اس کتاب کے ذریعے سے آپ کے سامنے کر دیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پوری سیرت کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، سیرت تو بہت وسیع ہے اور کتاب بھی مقابل ہوتی ہے، اس میں سے چیدہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن جب تک آپ اس کو پورا نہیں سنیں اور محبت کے ساتھ نہیں سنیں اور عقیدت کے ساتھ نہیں سنیں گے مزہ نہیں۔ بہت سے لوگ صرف مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، اس کو بھی مزہ نہیں۔ کتاب کو سننے میں اسی وقت آپ کو لطف آئے گا جب پوری عقیدت اور پوری محبت کے ساتھ انشاءاللہ اس کے مضامین کو آپ سنیں گے۔ پوری کتاب لے کر نہیں آیا، لیکن اس میں سے کچھ باتیں میں نے نوٹ کی، تو وہ باتیں میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ روزانہ
درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حالات کو بیان کریں گے۔ ویسے اللہ کے رسول کے حالات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ پیدائش سے پہلے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اصحاب الفیل کا قصہ ہے، ہاتھی والوں کا قصہ، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی سن میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی ہے۔ جو ابرہہ لشکر لے کر آیا مکانی کعبہ کو کھانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر آسمان سے چھڑیوں نے پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ وہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعات صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ وہ واقعات عیسائی تاریخ میں بھی ہیں، یہودی تاریخ میں بھی ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی ہسٹورین ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنی تاریخی کتاب میں لکھا۔ اسی سال کے سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال ابرہہ ایک لشکر لے کر خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا حبشے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر آسمان سے بارش کر دی تھی، جس کا تذکرہ سورہ قرآن پاک کی سورہ الم تر میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساری چال بازیوں کو بھٹکا نہیں دیا۔ وانزل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر آسمان سے پرندوں کے گول بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر گر رہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہ کھایا ہوا گوشت ہو۔ یہ واقعات میں نے آپ کو بتایا، دنیا کے ساری تاریخ دانوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ اسی سال میں شاید تھا اس سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمارے کعبہ کی چوریوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے رسول صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ میں الرحیق المختوم کے حوالے سے بات بیان کر رہا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت ہے، جو عام مشہور کر دیا ہے 12 ربیع الاول، وہ یہ تعلیم غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول صبح کے وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ عام فیل صحیح تھا۔ اسی سال میں ساتھ یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا۔ عربی و انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل کو نہیں چل رہا، آج شاید 23 ہے، تو انگریزی تاریخ کے حساب سے 20 اپریل 571، 20 اپریل 571 جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے والد زندہ تھے یا والد زندہ نہیں تھے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے 2 مہینے کے بعد ہوا، اور حضرت عبداللہ ان کو حضرت عبدالمطلب نے
عبداللہ حضور کے والد ہیں، عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبداللہ کو عبدالمطلب نے مدینہ منورہ کھجوریں خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں آپ کا بیمار رہنے کے بعد انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ، اور وہیں پر آپ کی تدفین بھی ہو گئی۔ عبداللہ ابن جدعان کے مقام میں حضرت عبداللہ کی تدفین مدینہ منورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ مکے کے بہت بڑے خاندان کی بیٹی، بہت شریف النسب اور سردار مکہ کی بیٹی، جن کے لیے جن کی بیٹی کے لیے حضرت عبداللہ کا نکاح طے ہوا اور ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے 2-3 مہینے کے بعد ہی حضرت عبداللہ حضور لینے اپنے والد کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اپنے آپ کو بتایا نہیں آپ کا انتقال ہے۔ ان کے انتقال کے اوپر جب ان کے انتقال کی خبر حضرت آمنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت آمنہ نے کچھ شعر کہے، وہ اشعار غالب کی کتاب کی تمام کتاب میں موجود ہیں۔ ان اشعار کا مطلب یہی ہے، اپنے شوہر کے انتقال پر حضرت آمنہ نے کچھ اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار کے اندر اس چیز کا بیان کیا تھا کہ عرب نے، مکے نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا کہ جیسا شخص دوسرا مکے کو نہیں ملا۔ اتنی محبت تھی ان کو کہ مکے نے ایک ایسا شخص کھو دیا، اس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور اس نے موت کو اپنے سینے سے لگا دیا اور موت سے وہ گھبرایا۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے انتقال کے اوپر کہے۔ تو یہ چیز تو معلوم ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا تو پہلے ہو گیا یا 2 مہینے بعد، دونوں روایات ہیں۔ کیونکہ دوسرے شہر میں انتقال ہوا تھا، لہٰذا اس تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی۔ حضرت آمنہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں، اس کے مصنف ہیں ابن اسحاق۔ اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے یہ دیکھا آپ کی پیدائش کے وقت میرے جسم سے ایک نور کی روشنی نکلی، ایک نور نکلا ہے وہاں چمکا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت کسریٰ کے محل میں 14 تنبو لگے گئے۔ یہ ابن اسحاق نے کہا کہ کسریٰ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر 2 بڑے بادشاہ تھے، 2 بڑے بادشاہ تھے، ایک کسریٰ اور ایک قیصر۔ یہ 2 بڑے بادشاہ تھے۔ تو کسریٰ کے محل میں تنبو لگے گئے تھے اور وہ آگ کا پجاری تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک آتش کلا جلا رکھا تھا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس کا آتش کلا جو سینکڑوں سال سے جلتا تھا وہ بجھ گیا۔ تو یہ چیز اس کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ سینکڑوں سال سے نہیں بجھا کر اسی طرح سے ابن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے، بہت ساری روایات انہوں نے وہ کوئی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قیصر کے محل کے اندر درار پڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت۔ قیصر کے محل میں بھی درار پڑی تھی، وہ محل شاید غالباً آج بھی موجود ہے، اور وہ دراریں بھی موجود ہیں جو قیصر کے محل میں۔ قیصر کا محل کیونکہ شام ہے، تو یہاں سے پورے عالم کو حکومت کرتا ہے۔ ویسے اس کا اصل جو دارالسلطنت تھا وہ کتنی میں تھا، لیکن اس نے ملک شام کے اندر فلسطین میں بھی ایک محل بنا رکھا تھا، وہ آج بھی موجود ہے جس میں دراریں پڑی۔
تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں لکھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے رسول پیدا ہو گئے. حضرت آمنہ نے حضور کے والد کو موجود نہیں تھے، یہ اطلاع کہ آپ کو پوتا پیدا ہوا ہے عبدالمطلب کو یہ اطلاع بھائی کہ آپ کے پوتا پیدا ہوا ہے. عبدالمطلب بہت خوش ہوئے اور وہ گھر پہنچ کر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر خانے کعبہ پہنچے. ابن کثیر نے کتاب میں ابن کثیر اس کے اندر واقعات انہوں نے حوالے دیے، تو اس کی وہی حوالے میں آپ کو بتا کہ وہ گود میں لے کر حرم پہنچے اور حرم میں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر طواف کیا اور وہاں پہنچ کر حضور کا نام محمد رکھا. اللہ کے رسول کا نام محمد رکھا. عرب میں یہ نام سب سے پہلا تھا جو محمد کسی کا رکھا گیا تھا. حضور سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا. چنانچہ اللہ کے رسول کا نام محمد رکھا. کسی نے بھی پوچھا کہ عبدالمطلب کے نام آپ نے کیوں رکھا ہے، یہ تو کسی کا نام اس سے پہلے نہیں تھا. تو عبدالمطلب نے کہا میں یہ چاہتا ہوں محمد کا مطلب ہوا وہ جس کی تعریف کی جائے. دونوں کا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پودے کی تعریف آسمان سے لے کر زمین تک کی جائے، اس لیے میں نے اس کا نام دیا. وہاں سے لے کر کے گھر پر آئے. یہاں عبدالمطلب کے گھرانے کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا مقرر تھی، اس کا نام سویا. عبدالمطلب کے گھرانے کے بچوں کو اس نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے، حضرت حمزہ کو اور بھی بچوں کو دودھ پلایا ہے. اس کا نام سویا تھا. لہٰذا اسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا پہلے چاند سے. عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ عرب کے لوگ، قریش کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے. اور اس کی تین وجہ تھی زیادہ موٹی اور بھی وجوہات نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ تھی کہ گاؤں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ گاؤں چھوٹی بستی ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ ایسے کام جن کو ہم خراب کام کہتے ہیں کم ہوتے ہیں. شہروں میں خراب کام زیادہ ہوتے ہیں، گاؤں میں خراب کام کم ہوتے ہیں. لہٰذا عرب کے لوگ اپنے بچوں کو خراب کاموں سے بچانا چاہتے تھے تو قریش کے لوگ ان کو گاؤں بھیج دیا کرتے. دوسرے گاؤں کی جو بولی ہوتی ہے وہ شہر میں جو بولی بولی جاتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ سٹیک ہوتی ہے. محاورات، الفاظ کا استعمال گاؤں میں بہت سے الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں جن کو شہر کے لوگ نہیں جانتے. آج بھی ایسے ہی، پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو اس لیے زبان چاہے کافی سٹیک اور شستہ ہوتا ہے. اس وجہ سے عرب کے لوگ، قریش کے لوگ بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے. زیادہ گاؤں کی عورتیں مختلف اوقات میں بچوں کو لینے کے لیے سال میں 2-3 مرتبہ بچوں کو لینے کے لیے مکہ آتی. چنانچہ حلیمہ سعدیہ جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ، جو عورتیں یہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلہ ہے اس کی ایک عورت تھی. یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بچوں کو لینے کے لیے شہر ہے. یہ بھی ابن اسحاق نے اس کی تفصیل اپنی کتاب میں لکھی. تو شہر میں بچوں کو لینے کے لیے آئی تو پیچھے رہ گئی. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا جانور جو تھا جس گدھیا کے اوپر وہ سوار تھی وہ کمزور ہوئی، لہٰذا قافلے سے پیچھے رہے. عرب کی عورتیں، بنو سعد کی عورتیں مکے پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے جو مکے کے مالداروں کے بچے تھے ان کو حاصل کر لیا. کیونکہ یہ عورتیں واقع تھیں، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لیتے تھے، اس لیے ان سے بات دولت مل رہا ہے تو مالدار گھرانوں کے بچے جلدی اٹھا لیتے اور غریب گھرانوں کے بچے عموماً نہیں اٹھ پاتے تھے کیونکہ ان سے زیادہ مال ملنے کی امید نہیں ہوتی. زیادہ عورتیں مکے آئیں اور مالدار گھرانوں کے بچوں کو اٹھائیں. حلیمہ سعدیہ وہ پہنچی تو سب سے بچے اٹھ چکے.
اب وہ ڈھونڈتے پھرنے کی کوئی بچہ لے کے آیا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ نے لوگوں نے بتایا کہ اس کا باپ تو مر گیا ہے اور وہ غریب گھرانا ہے، زیادہ مالدار گھرانا نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوٹے سے بچے تھے لینے بھی گئے تھے ساتھ میں، لیکن علیہ السلام ثانیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہ کوئی ان کا اعلان بغیر بچہ لیے واپس آ گئے، میں نے سوچا کہ نام غریب بچے ہوئے لہٰذا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مانگا، حضور کو انہوں نے گود لیا تو فرماتی ہے کہ میری جو سواری تھی جو بہت کمزور تھی وہ اچانک تیز چلنے لگی اور اتنی رفتار تیز ہو گئی کہ جو قبیلہ مجھ سے پہلے نکل گیا تھا بچوں کو لے کر وہ اس سے بھی آگے نکل گیا، تو میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہے ڈرے یا جو تم آ رہی تھی تو پیچھے رہ گئی ابھی اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ اس بچے کی برکت۔ پھر میں گھر پہنچی تو میرے بکریاں جو دودھ جن کے تھنوں میں سے سوکھ چکا تھا اور میری انگلیاں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ خوب دودھ دینے لگی اور بڑا لگتا کہ جہاں پر میرے اونٹ چلنے کے لیے جاتے تھے اور جہاں میری بکریاں چلنے کے لیے جاتی تھیں لیکن مسافر رحمانی ہیں وہ چلاوی سرسبز و شاداب ہو گئی اور دیگر قبیلے کے لوگ بھی یہ جاننے لگے کہ ہم اپنی بکریوں کو نہیں بھیجیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پرورش پا گئے۔ عموماً دستور یہ تھا کہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلوایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچہ تھا اس کا نام شیما لڑکی تھی، جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ عورت کو دودھ ہوتا ہے اس کا بچہ، تو ایک چھوٹا بچہ ان کی گود میں تھا اس کا نام شیما تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسرے حصے کو شیما کے لیے چھوڑ دیتے، تو مجھے حیرت ہوتی نہیں کہ یہ بچہ دوسری طرف سے دودھ کیوں نہیں پی، تو وہ شیما کے لیے دودھ چھوڑ دیتے تھے، ان کا نام شیما تھا جو حضور کی بہن کریم میں دودھ چلے۔ چنانچہ 2 سال کے بعد نئی مساقیہ بچے کو ماں کے پاس لے کر واپس آئے، 2 سال تک اس طرح سے اللہ کے رسول پڑھتے رہے، 2 سال کے بعد واپس لے کر آئے اور یہ درخواست کی حضرت عامرہ سے حضرت عبدالمطلب سے کہ اس بچے کو آپ میرے پاس کچھ اور رہنے دیں کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں بڑی برکت اور بڑی رزق میں فراوانی، اور یہ کہہ کر واپس لے گئی، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رکھو۔ تو اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 یا 5 سال وہاں 4 یا 5 سال اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور 4-5 سال تک یہی رزق میں کو فراوانی رہے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کو شرط صدر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث شریف کی کتاب مسلم شریف میں اس لیے نام بتا رہا ہوں کتاب کا کہ کتاب کا نام بتانے سے یہ اندازہ رہتا ہے کہ یہ کس معیار کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلم شریف میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہے، احادیث ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف جو کتاب ایسی ہیں اس کو پوری امت کی ایمان ہے کہ اس میں ضعیف روایات اور کمزور واقعات نہیں، جبکہ میں نے بتایا ابن اسحاق کے بارے میں ایسا نہیں، یا ابن کثیر کے بارے میں ایسا نہیں۔ تو یہ مسلم شریف میں ہمیشہ ایسا لگا واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی تو اللہ کے رسول اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو وہاں اردو شریف بہن بھائی کے بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کو پکڑ لیا اور آپ کو لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاپ دیا، بیچ میں سے سینہ کھول دیا اور دل آپ کا سینے میں سے نکال کر، یہ مسلم ہے، دل آپ کا سینے میں سے نکال کر اس میں سے کوئی بوٹی ہے اور پھر اس دل کو زمزم کے پانی میں دھونا اور دھونے کے بعد واپس اس کو
سینے میں رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد محمد کرا گئے۔ ان بچوں نے جو یہ دیکھ رہے تھے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ محمد کو تو سینہ پر نہیں کر دیا، کوئی آیا تھا اس نے پکڑا گیا، اس کا سینہ چاک کر دیا۔ بچوں نے حلیمہ دوڑ کر آئی دیکھنے کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا رنگ کچھ پیلا پیلا، پھر انہوں نے دیکھا سینے پر کوئی نشان بھی تھے، تو وہ ڈر گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بتا سکے بچے کہ کیا بات ہے۔ اس بات سے وہ ڈر گئی، پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ تشریف لائے۔ حضرت آمنہ سے کہا کہ اس بچے کو آپ اپنے پاس رکھو، اس لیے تھوڑی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، لیکن آپ لوگ نصیبدار ہوں، مجھ سے آپ شکایت کریں گے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا یار اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو۔ تو اللہ کے رسول 4 یا 5 یا 4.5 سال کی عمر تھی، تو حضرت آمنہ کے پاس ہے کہ اپنی والدہ کے پاس واپس آ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پاس آئے اور والدہ کے پاس رہتے رہے۔ اب دیکھیے نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم اس لیے نہیں جان سکتے کہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر بنے۔ اگر پیغمبر بنے کی یہ بات پتہ ہوتی تو لوگ لکھ لیتے یاد کر لیتے، لیکن اس وقت تک پتہ نہیں تھا، لہٰذا بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بیان کیے بھی جاتے ہیں لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی تو حضرت آمنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں عبداللہ میرے باپ کی خبر کی زیارت اپنے بیٹے کو بھی کرا دوں اور خود بھی کروں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ سفر پر نکلی جو تقریباً 450 یا 500 کلومیٹر دور پہنچی مکے سے۔ آپ کے ساتھ عبدالمطلب دادا بھی تھے اور ام ایمن جو باندھی تھی جو ترکے میں ملی تھی وہ بھی ساتھ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر چلی، قبر کی عمر میں پہنچ پائے، مقام ابوا نام لکھا ہے، ابوا۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت آمنہ کی طرف خراب ہوئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، قبر آدمی ہوئی۔ پھر اس کے بعد عبدالمطلب قبر پر لے کر کے حضور نے اپنے والد کے قبر کی زیارت کی اور اس کے بعد دیکھا ہم کے واپس آ گئے۔ اور عبدالمطلب دادا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی محبت زیادہ تھی کہ وہ باپ موجود نہیں تھے، یتیم تھے، اب ماں بھی موجود نہیں رہی، تو عبدالمطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالمطلب حضور کو اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دیتے، ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عبدالمطلب آپ جانتے ہیں مکے کے سردار، اور وہ قصہ میں آپ کو سناؤں گا تو پتہ لگے گا کہ بڑے شان شوکت پر بڑے روب والے ہیں۔ ان کے جلال سے اور ان کی شان شوکت دیکھ کر وہ جو ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا وہ بھی تخت سے نیچے اترا۔ اتنے شاندار آدمی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بادشاہ ان کو دیکھ کر تخت سے نیچے اترا ہے، بڑی شان شوکت والے آدمی۔ مکے کے اندر کوئی آدمی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ عبدالمطلب کے برابر بیٹھ سکے ان کے روح کی وجہ سے، لیکن عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک مرتبہ حضور کے سجاؤں نے عبدالمطلب سے حضور کے سجاؤں نے حضور سے یہ کہا کہ تم دادا کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ بے ادبی ہے، دادا کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ دادا کی شان میں بے ادبی ہے، تم پیچھے بیٹھا کرو، دادا اوپر تخت پہ بیٹھتے ہیں حضور نہیں بیٹھتے۔ تو عبدالمطلب نے یہ کہا کہ نہیں، اس پودے کو میرے پاس ہی بیٹھنے دیا، اس کو نیچے مت کرو، تو اس لیے اپنے پاس تخت کو بٹھا دیا۔ لیکن 8 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عبدالمطلب پر بھی
عبد المطلب بھی چلے گئے دنیا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سہارا نہیں، رخصت ہو گیا، آپ بھی گئے، ماں بھی گئی اور چلے. لیکن عبد المطلب نے جاتے جاتے ابو طالب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی کا مطلب باپ اور ماں شریف دونوں، وہی حضرت عبداللہ کے والد تھے عبد المطلب، اور وہی ابو طالب کے والد تھے، اور والدہ بھی وہی تھی. والدہ کا نام فاطمہ، یعنی عبد المطلب کی بیوی کا نام عبداللہ کی والدہ کا اور ابو طالب کی والدہ کا نام فاطمہ. تو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ میں دونوں بیٹے تھے، کیونکہ عبد المطلب کی 4 بیویاں تھیں جن سے 10 بیٹے. تو یہ ایک ہی باپ میں جو دونوں تھے، لہٰذا عبد المطلب نے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کو سپرد کر دیا کہ تم اس کو اپنی پرورش میں رکھنا. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ایک نام ذبیح اللہ، حضور کے والد کا ایک نام ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ان کو ذبح کیا. ذبیح اللہ ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ذبیح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کروں. اور میں دستور تھا کہ اولاد کو اس طرح سے جیسے ہم بکرا کاٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں کہ ہمارا والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بکرا قربان کریں گے، ایسے وہ نظر مان لیتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کریں. یہ اسلام سے پہلے کا دستور تھا، اسلام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. تو ان کے والد نے یہ نظر مانی ہوئی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کروں. ان کے 10 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے پرچی ڈالی جس کو پورا کہتے ہیں کہ کس کو اللہ کے لیے قربان کیا. تو 10 بیٹوں میں جو نام آیا ذبح کرنے کے لیے وہ عبداللہ کا ہے. حالانکہ عبداللہ سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے، وہ ان کے حسن جمال کی وجہ سے بھی اور ان کی نیکی کی وجہ سے. لیکن پرچی انہیں کے نام کی آئی، اللہ سے وعدہ کر چکے تھے لہذا ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لے کر خانے کعبہ جا رہے تھے. تو عبداللہ کے ننیال کے لوگوں، یعنی فاطمہ کے خاندان کے لوگوں، جو ماں فاطمہ کے خاندان کے لوگوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے لوگ ان کو روکا اور کہا کہ آپ عبداللہ کو ذبح نہ کریں، یہ ہمارا فرزند ہے، اس کے بدلے آپ اونٹ ذبح کریں. تو حضرت عبد المطلب نے معلومات کی جانکار لوگوں سے، عرباب لفظ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ عرباب سے جو جانکار لوگ تھے ان سے معلوم کی کہ میں نے نظر مانی ہے تو کیا اس نظر کے بدلے میں اونٹ ذبح کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک مسئلہ بتایا کہ تم پرچی ڈال کر کے اگر پرچی میں عبداللہ کا نام ہے تو عبداللہ کو ذبح کرنا، اگر اونٹ کا آ جائے تو اونٹ کو ذبح کرنا، اور پرچی میں اونٹ پڑھاتے رہے. چنانچہ انہوں نے پرچی ڈالی ان کے کہنے سے، 10 اونٹ لکھے تو عبداللہ کا نام آیا، 20 لکھے تو عبداللہ کا نام آیا، 30 لکھے تو عبداللہ کا نام آیا. ایسے 10 کر کے وہ پڑھاتے رہے کہ جب 100 اونٹ لکھے کہ عبداللہ کو ذبح کروں، 100 اونٹ ذبح کروں اللہ کے لیے، تو 100 اونٹ کا نام آیا. تو انہوں نے ذبح 100 اونٹ کر دی اور عبداللہ کی جان کر دی. اس وجہ سے عبداللہ کو ذبیح اللہ بنایا کہ اللہ کے لیے ذبح کی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. اس میں جو اشارہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کہ ایک حضرت اسماعیل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ذبح کرو، حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا، چھری گردن پہ رکھتے تھے کہ بھیڑ آ گئی. اور دوسرے عبداللہ کہ جن کو ان کے ابا عبد المطلب نے نظر مانی تھی تو ان کا نام آیا تھا، ان کو 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے تو غریبوں میں نصیب کیے گئے. تو یہ
یمامہ کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے وصیت کر دی ابو طالب کو کہ تم ان کی نگرانی کرو۔ ابو طالب نے اس وصیت کے مطابق اپنے والد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک سرپرستی کی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، 40 سال تک انہوں نے سرپرستی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اس طرح سے باپ سے بھی زیادہ حضور کے پشت پر بنے رہے۔ آپ بہت سے واقعات سنتے ہیں ابو طالب کے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تحفظ دیا ہوا ہے، اور ہر موقع کے اوپر پشت پر بنے رہے، لیکن نبی بننے کے 9 سال کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جو حضرت علی کے باپ تھے ان کا انتقال ہو گیا اسی سال جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ وہ ایک سال آئے وہ ہم تفصیل اس کی جس پر ابو طالب کا انتقال ہوا ہے حضور کی عمر 50 سال، تو 40 سال تک اس وصیت کے مطابق ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ اس کے بعد اور واقعات پیش آئے ہیں ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان واقعات میں اس وقت صرف 2 واقعات آپ کو بیان کروں انشاءاللہ، اور باقی کل اس سلسلے وار سے رہنے کا پروگرام جیسے جیسے آپ کو یاد ہوتا رہے گا، کچھ نام بھی آپ یاد رکھیے، تاریخ اور واقعات بھی یاد رکھیے۔ امید مجھے انشاءاللہ یہ ہے کہ 10 دن میں اللہ چاہے گا آپ پوری سیرت کو سن لیں، موٹے موٹے واقعات۔ تو ایک حرب الفجار ہے، حرب الفجار ایک جنگ ہے جو اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال، اس کا ذکر ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا حدیثوں میں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ تر وہ واقعات جن کی حدیثوں سے تصدیق ہوتی ہے اس کو بیان کروں، ان واقعات کو چھوڑ کہ جو حضور سے جس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ حرب الفجار ایک جنگ ہے جو عرب کے لوگوں میں ہوئی تھی۔ قریش، بنو کنانہ، یہ بڑے قبیلے تھے، قریش مکہ کے اور بنو کنانہ ایک طرف کے لیے تھے، اور اعلان کے قبیلے دوسری طرف تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ ہوئی تھی اس زمانے میں جو حج کا زمانہ ہے، اسی لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اس میں کافی نقصان ہوا۔ حرب الفجار کا مطلب ہوا گناہ گاروں کی جنگ۔ اس کو گناہ گاروں کی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مہینوں میں لڑ گئے تھے آپس میں، کہ جن مہینوں کے اندر جنگ کرنا عرب کے لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ تو حرب الفجار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرب الفجار کے اندر گئے۔ اللہ کے رسول، ان کے چچا اللہ کے رسول کے جو چچا تھے وہ ساتھ لے گئے، اور حضور نے اس جنگ میں اپنے چچاؤں کی مدد کی۔ جنگ میں آپ لڑے نہیں، لیکن چچاؤں نے آپ کی مدد کی تھی، اس جنگ میں آپ شریک رہے۔ حرب الفجار کے بعد دوسرا واقعہ کیا ہے؟ یہ نام آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ کو تاریخ یاد رہے گا۔ اس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول، حلف الفضول کا مطلب کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو معاہدہ فضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر جو بہت سارے نام، جو بہت سے لوگ شریک تھے، ان میں سے اکثر کا نام زہیر یا فاصل یا اسی طرح کا نام، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس حلف الفضول کے اندر، اور یہ حرب الفجار کے بعد ہوئی، یہ جنگ حرب الفجار کے بعد ہوئی تھی، اسی سال جس سال حرب الفجار ہوئی اسی سال حلف الفضول یعنی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ اور یہ معاہدہ کیا تھا؟ اصل میں ایک آدمی کا قرضہ تھا
مکے میں کسی آدمی کو اس نے کچھ مال خریدا اور اس مال کے پیسے نہیں دیے تھے، تو وہ پردیسی مال کا پیسہ مانگنے کے لیے مکے آیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام سے پہلے بھی مکے کے اور عرب کے لوگوں کے اندر کیا مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں پہلے سے رکھی ہوئی۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا تھا، وہ پیسے مانگنے کے لیے آیا تھا اس آدمی سے جس نے مال خریدا تھا، لیکن وہ آدمی پیسے نہیں دے رہا جس کے اوپر پیسے اٹھا رہے۔ تو یہ مکے کے سب لوگوں کے پاس نہیں بنا کہ میری مدد کرو اور میرے پیسے دلوا دو، یہ آدمی پیسے نہیں دے رہا اور کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جنگ ہوئی تھی ابھی اندر ہی، کچھ اس وجہ سے بھی تیار نہیں تھا۔ تو یہ پریشان حال میں رہا تھا۔ تو مکے کے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ پردیسی پریشان حال میں رہا ہے، تو لوگوں نے ایک اجتماع کیا، ایک میٹنگ، جیسے ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی کسی پریشان حال کو دیکھ کر۔ انہوں نے ایک اجتماع کیا اور میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر ایک معاہدہ کیا گیا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں اور مکے میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں۔ کسی بھی قبیلے کا کوئی آدمی ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے اور سب لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس میں کئی لوگ شریک تھے، بڑے بڑے سردار بھی شریک تھے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک۔ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال، 15 یا 15.5 سال اللہ کے رسول کی عمر۔ لیکن اللہ کے رسول اس کمزوری کے باوجود بھی 15 سال کی عمر کم نہیں ہوتی۔ اس کمزوری کے باوجود بھی ان سرداران مکہ کی اس میٹنگ کے اندر پہنچے اور اس کے اندر آپ شریک رہے، اور بعد میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھے حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے آج بھی بلائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی آدمی اس معاہدے کے خلاف کسی کام کو کرنے کے لیے مجھ سے کہے اور اس کے بدلے 100 سرخ بھی مجھے دے تو میں نہیں دوں۔ اس معاہدے میں آج بھی شامل ہونے کی تیار ہے، کیونکہ اس معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے، کسی بھی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون سی قبیلے کا، کون سی قوم کا آدمی ہے، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، چاہے دشمن قبیلے کا ہو، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ بہت پسند، اور آپ اس چیز کا بعد میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے بلائے گا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ واقعات میں نے آپ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہو گئی اس کے بعد۔ اب انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ اور بتائیں کہ کوئی بات اگر ہوا کرے تو آپ پوچھیں۔ ابھی اتنا جتنا سمجھ میں آیا، جتنا میں نے سنا ہے اتنا سمجھ میں آیا، انشاءاللہ میں روزانہ تقریباً آدھے گھنٹے کا آپ کو بیان اس میں سے چھانٹ کر رہا ہوں۔ یہ سب بیان تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن خاص بات بیان کر رہا ہوں، تو اس میں سے چھانٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مکمل نقشہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد